السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بخیریت ہوں انشاءاللہ، آمین۔ آج میں انشاءاللہ زارا قتل کیس کے حوالے سے بات کروں گی۔ میں ویسے تو کرنٹ افیئرز کے بارے میں بات نہیں کرتی، لیکن میں داعیہ ہوں، قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں اپنی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں ریفلیکشن کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کیس کے بارے میں بھی بات کروں گی، اور یہ کیس اس قدر وائرل ہے کہ ہر جگہ زارا قتل کیس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس قدر خوف زدہ ہیں اور اس قدر شاکڈ ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک دل دہلا دینے والا کیس ہے۔ حالانکہ ایسے کیسز ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ ایک خالہ نے اپنی بھانجی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک خالہ جو ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ماں فوت ہو چکی ہیں تو اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو یہ ہے کہ خالہ کو ماں کا درجہ دیا گیا، اور اس ماں نے اس قدر ظلم اور بربریت ڈھائی اپنی بھانجی پہ، جب وہ رات کے اندھیرے میں اس کو قتل کر کے اپنی بیٹی اور 2 لڑکوں کے ساتھ اس طرح سے ظلم بپا کر رہی تھی، تو وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ ایک عادی قاتل ہے، اس نے پہلے بھی 2 قتل کیے ہیں۔ تو چور جو ہے وہ جب تک چوری کرتا رہتا ہے جب تک وہ پکڑا نہ جائے۔ ہم ایک ایسے بے حس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جرائم جب تک ہوتے رہتے ہیں جب تک آپ پکڑے نہ جائیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ خدا خوفی نہیں ہے ہم میں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اس کا احساس نہیں ہے ہمیں۔ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، بے حس اور سوئی ہوئی قوم ہیں ہم لوگ۔ ہمیں اپنے دین کا علم نہیں ہے، ہم اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ قیامت والے دن ہمیں آنسریبل ہونا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ملنی ہے، جبکہ قرآن بار بار یہ ریمائنڈرز دے رہا ہے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے تمہیں، اللہ کے ہاں ایک دن تمہیں آنسریبل ہونا ہے، تم نے فوت ہونا ہے، پھر ایک دن ریزریکشن کا ہوگا، تمہیں ریزریکٹ کیا جائے گا، تم سے سوالات کیے جائیں گے، جو کچھ تم نے کیا ہوگا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ آسمان روز بروز کتنے ایسے کیسز وٹنس کرتا ہے، اللہ کی ذات ایسے کتنے کیسز روزانہ دیکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے الصابر، وہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، لوگوں کو فی الوقت سزا نہیں دیتا، بندے کا رزق نہیں روکتا، اس کو اس کے اتنے گھناؤنے جرم کی سزا فوری طور پہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ صابر ہیں، ہم سب سے زیادہ صبر کرنے والے، اور ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں ہے، ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کی ذات اس قدر پاکیزہ ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے اور ظلم اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن ہر ایک جرم کی سزا ملے گی، ہر ایک کام کا کیے کا بدلہ ملے گا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا غیب پہ ایمان ہی نہیں رہا، اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں کہ وہ دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے ہم جو کر رہے ہیں۔ اس بات پہ بھی ہمارا ایمان نہیں کہ قیامت والے دن ہمیں ہمارے جرائم کا بدلہ ملے گا۔
ہمیں ان کاموں کے کانسیکوینسز دیکھنے ہوں گے قیامت والے دن، ہمیں ان کے مطابق سزا ملے گی، یا اگر کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اچھائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے قیامت والے دن۔ ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ہمیں ایمان لانا ہے، پھر دین کے تقاضے پورے ہوں گے۔ ہمارا غیب پہ ایمان ہی نہیں ہے، ہم ٹینجیبل چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک مومن کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ غیب پہ ایمان لائے۔ یقین آن دی انسین، میں نے دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جنت اور جہنم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، اور ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن یقین ہے کہ وہ آئے ہیں، جیسے ہمیں احادیث اور قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، لیکن ایمان ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال۔ ہمیں یقین ہے کہ برا کریں گے تو لکھا جائے گا، اچھا کریں گے تو لکھا جائے گا۔ ہمارا ایمان ڈگمگا چکا ہے، ہم سین پہ ایمان لاتے ہیں، دیکھنے والی جو چیزیں دکھنے والی ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہو گیا، اور جو نہیں دکھنے والی ان کے بارے میں ہمیں یقین ہی نہیں جب تک وہ سامنے نہ آ جائیں۔ ہمیں یقین ہی نہیں کہ قیامت ایک دن آنی ہے جب تک وہ آ نہ جائے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر دوبارہ سے ان ساری چیزوں کو انڈو تو نہیں کیا جائے گا۔ آپ اگر کہیں کہ میں سو رہا تھا یا سو رہی تھی، مجھے نہیں پتہ چلا کہ قیامت آ گئی، کیا آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا دنیا میں کہ چلو جاؤ اب پھر اچھے اعمال کر کے آؤ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن تو ہو چکا ہوگا جو ہونا ہوگا، اور پھر آپ کو آپ کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اور میں جب بھی ایسے کسی بہن یا بیٹی سے ظلم ہوتا ہے تو سورۃ التکویر کی مجھے یہ آیا بہت یاد آتی ہے، اور میرا دل کانپ جاتا ہے۔ اس سورہ کو میں سٹارٹ سے دیکھوں گی اور آپ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی ریفلیکشن شیئر کروں گی کہ قیامت کا وہ کیسا منظر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، سورج جب لپیٹ لیا جائے گا تو آپ امیجن کریں کہ کیا حال ہوگا اس دن، کس قدر جو ہے وہ اندھیرا ہوگا، اور افراتفری کی صورتحال ہوگی، اور خوفناک مناظر ہوں گے ہر طرف۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ ستارے اس دن روشنی نہیں دیں گے، اس دن راستہ نہیں دکھائیں گے۔ آسمان پہ اس دن دیکھیں گے تو آپ کو روشنیاں نظر نہیں آئیں گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے۔ آج آپ دیکھیں، آپ امیجن کریں جب زلزلہ آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی ہل بھی اپنی جگہ سے ہل رہی ہے، وہ بھی اگر اپنی جگہ سے ہلے تو انسان کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے مناظر کو اللہ تعالیٰ نے ادھر تھوڑا سا پکچرائز کیا ہے کہ ہم اس کو ویژولائز کریں، دیکھیں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ کیا حال ہونے والا ہے اس دن۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ حاملہ اونٹنیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، جو جانور حاملہ ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں ان کے مالکوں کے لیے، کیونکہ حاملہ اونٹنیاں یا حاملہ جانور جو ہوتے ہیں وہ جب بچے ان کے ہوتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انالوجی دی گئی کہ اس دن قیمتی جو آپ کی ملکیت ہوگی، آپ کا جو ساز و سامان ہوگا، اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ چور چوری سے باز آ جائیں گے، چوروں کو اپنی جان کی پڑ جائے گی۔ کوئی بھی ایسے سامان پڑا ہوگا بکھرا ہوا، سونا چاندی، سارے سامان اس طرح سے کھلے پڑے ہوں گے،
لیکن کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا. ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی کہ یہ کیسے مناظر ہیں, کیا ہو رہا ہے آج کے دن. اس دن جو لوگ جانتے ہوں گے, جنہوں نے یقین رکھتے ہوئے قیامت کی تیاری کی ہوگی, وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سارا وہی منظر ہے جس کا بیان قرآن میں آیا ہے. لیکن باقی کیا کریں گے, باقیوں کا کیا حال ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. وحشی جانور جو ہوتے ہیں نا, آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے. لیکن اس دن وہ بھی خوف کے مارے سب اکٹھے ہوں گے ایک جگہ پہ, سارے اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی انہیں ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے کی ہوش نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر بڑکائے جائیں گے. سمندروں میں آگ لگ جائے گی. سمندروں میں جو گیسز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سمندر جو ہیں وہ بھڑک اٹھیں گے, انہیں آگ لگ جائے گی. کیا حال ہوگا اس دن. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں. جانوں کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا تاکہ یہ لوگ اٹھیں اور پھر ایک سرٹن ایریا پہ سارے اکٹھے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نیچے تشریف لائے گی اور پھر حساب کتاب ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا. یہ آیا اس قدر جو ہے وہ ہلا دینے والی ہے, اس قدر رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے کہ میرا دل کانپ جاتا ہے جب ایسی کسی زارہ پہ ظلم ہوتا ہے تو میں اس آیا کو یاد کرتی ہوں. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا. سوال کیا کیا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. یہ دو آیات جو ہیں وہ دل دہلا دینے والی. جب کسی زارہ پہ, کسی بہن بیٹی پہ ظلم ہوتا ہے تو مجھے یہ آیا یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انالوجی دے دی کہ اس طرح سے لوگوں سے سوال کیے جائیں گے. اور اللہ اتنے غصے میں ہوں گے اس دن کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے بھی سوال ہوگا کہ تمہیں کس جرم کی سزا ملے. میں اگر رو پڑوں تو آپ کو میری آواز نہیں سنائی دے گی. اس سے سوال ہوگا کہ تمہیں کس جرم کی سزا ملی. اللہ جانتے ہوں گے کہ اس کا کوئی جرم نہیں, وہ معصوم تھی, اسے قتل کیا گیا, اس پہ ظلم کیا گیا. لیکن اس سے سوال ہوگا کہ کیا تم جانتی ہو تمہیں کس جرم کی سزا ملی؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں زندہ درگور کیا گیا؟ ایسی سب زاراؤں سے سوال ہوں گے جن کو ناکردہ جرائم کی سزا ملی, جن کو رات کے اندھیرے میں اس طرح سے گاڑ دیا گیا, جن کی سانسیں روک لی گئیں, جن کے زمینی خداؤں نے انہیں اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے ان پہ ظلم کیا, خدا کے قانون کو ہاتھ میں لیا. ایسی سب ذراؤں سے سوال ہوں گے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, سوال ہوں گے کہ کس جرم کی وجہ سے تم کو قتل کیا گیا. اس دن کیا منظر ہوگا, کیا مناظر ہوں گے جب یہ لڑکیاں خدا کے حضور کھڑی ہو کے کہیں گی اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, ہمیں ناکردہ جرم کی سزا ملی, ہمارا کوئی جرم نہیں تھا. اللہ جی ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, ہماری سانسیں روک دی گئی, ہماری سانس بند کر دی گئی, ہم پہ ظلم کیا گیا,
کس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ کسی کی جان لے؟ کس کا کیا حق بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی حق نہیں دیا. اللہ نے کسی کو کوئی حق نہیں دیا کہ وہ اس کی جان لے. چلو جرم اگر ہو ہی گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل میں کے معاملے میں کس طرح سے کوے کو بھیجا کہ جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اس طرح سے مٹی کھود کے تم اپنے بھائی کو دفنا دو. تو اگر جرم ہو ہی گیا تھا تو اسے دفنا دیا جاتا. اتنا ظلم کیوں کیا گیا؟ اس کو کاٹ کے اس کا چہرہ، اس کی سری بھونی گئی آگ پہ. ایک جرم جو ہے وہ باقی کتنے جرائم کو لیڈ کرتا ہے. انسان کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرم ہے. اگر کوئی اس طرح سے قاتل عادی مجرم بن جائے تو اس کے آگے کاٹنا اور پھینکنا اور جلانا تو کوئی بڑی بات نہیں. تو جو ظلم ہو رہے ہیں بچوں پہ، بڑوں پہ، عورتوں پہ یا مردوں پہ، جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں، سب کی سزائیں قیامت والے دن ملنے والی ہیں. اور قیامت کی سزا، اس بڑے دن کی سزا تو اس قدر مشکل ہے اور اس قدر دل دہلا دینے والی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کسی کی بات بھی نہیں سنیں گے. اس دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آج میں معافی مانگتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے. نہیں، اس دن تو سزا ملے گی. جہاں جہاں بچے مر رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، فلسطین ہو یا جہاں بھی، اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے پوچھیں گے قیامت والے دن کہ تمہیں کس جرم کی سزا ملی، کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا. اللہ اگر ان سے سوال کر رہے ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قاتلوں سے پھر کس طرح سے سوال ہوں گے. اگر ایک معصوم انسان سے، معصوم بچے سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کس جرم کی سزا ملی، تو کیا اس سے سوال نہیں ہوگا جس نے یہ جرم سر انجام دیا ہوگا؟ کیا اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں ایک معصوم جان کو مارا، کیوں اسے قتل کیا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اوپر انصاف کرنے والا بیٹھا ہے، اس نے ایک دن ترازو قائم کرنا ہے، اس کے ہاں تم نے ایک دن پیش ہونا ہے اور تم نے جرائم کا بدلہ پانا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اس دن کیا حال ہوگا، وہ کیا جواب دے گی. منظر آپ خود ذہن میں لائیں، آپ خود اسے ویژولائز کریں کہ کیا حال ہوگا اس دن، ہم کیا جواب دیں گے. ایسی ذرائع کس طرح سے آئیں گی اللہ کے حضور اور کہیں گی ہم معصوم تھی، ہمارا کوئی جرم نہیں تھا، ہمیں مار دیا گیا، ہمیں قتل کیا گیا، نہ کردہ جرائم کی سزا ملی، ہم معصوم ہیں، ہمارا کوئی جرم نہیں تھا، ہم معصوم ہیں یا اللہ. رات کے اندھیرے میں ہمارے جسم سے جان کو الگ کر دیا گیا، ہمیں مار دیا گیا. اللہ کی ذات ان سب جرائم کو وٹنس کرتی ہے. روز کتنے ہی جرائم اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن وہ فوری بدلہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ صابر ہے. آپ بھی سمجھ جائیں، دین کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں.
ہمارے ملک میں شریعہ لا نافذ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ ایک زارہ کو انصاف ملے گا تو باقی کتنی زارائیں چین سے سو پائیں گی۔ ایک بیٹی کو انصاف ملے گا تو کتنے باپ، کتنے والدین جو ہیں وہ چین سے سو پائیں گے۔ ایک چور کا ہاتھ کٹے گا تو کتنے چور چوری سے باز آئیں گے۔ قتل کے بدلے قتل ہوگا تو کتنے قاتل قتل کرنے سے پہلے سوچیں گے، غور کریں گے کانسیکوینسز پہ، اور رک جائیں گے، اپنا ہاتھ روک لیں گے۔ جتنے جلاد چھپے بیٹھے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں جاگتے ہیں اور جرائم کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ رک جائیں گے۔ کتنے قاتل جو ہیں وہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے رک جائیں گے۔ کتنے لوگ، کتنے مجرم جرائم کرنے سے پہلے رک جائیں گے۔ جب شریعہ لا نافذ ہوں گے، جب اسلامی قوانین کو امپورٹنس دی جائے گی، ان سب لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، کتنے ریپسٹ جو ہیں وہ ریپ کرنے سے پہلے رک جائیں گے۔ کتنی لڑکیاں جو ہیں وہ بے خوف و خطر اپنے گھر سے باہر نکل پائیں گی۔ کتنی زارائیں جو ہیں انہیں انصاف ملے گا۔ یہ تو وہ کیس ہے جو ہمارے سامنے آیا، ایسے کتنے کیس ہو چکے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور ان سب کا حساب ہونے والا ہے قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ دین میں ہی ہماری عظمت ہے، دین میں ہی زندگی ہے، دین میں ہی ان تمام جرائم کی سزا ہے، اور دین میں ہی خوشحالی اور پیس ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔